آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے رکوع میں بھی انبیاء کی بات چل رہی تھی اجمالی طور پر، کسی خاص پیغمبر کا تذکرہ نہیں بلکہ اللہ عمومی تذکرہ کر رہے تھے کہ پیغمبروں جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے اپنی قوموں سے یہ بات کہی، قوم نے جواب میں یہ کہا۔ تو پچھلے رکوع سے اس کا لنک ہے، یہ بات چل رہی تھی کہ پیغمبروں نے کیا کہا کہ بھئی ہم تمہارے سامنے تمہارا فرمائشی معجزہ نہیں لا سکتے، ہم بشر ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کر کے پیغمبر بنا دیا، لیکن تم شک کر رہے ہو خدا کی ذات میں، ہم تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تم اس کے قائل نہیں ہو کے دے رہے، اور تم جو یہ ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہو تو ہم تمہاری مصیبتوں پہ صبر کریں گے، ہم دعوت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب یہاں تک بات پہنچی تو گویا پیغمبروں نے ان قوموں کو مایوس کر دیا کہ ہم تو دعوت دیتے رہیں گے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر قوم نے سب سے بڑی دھمکی دی، وہ دھمکی کیا دی؟ وقال الذین کفروا لرسلہم، کہا کافروں نے اپنے پیغمبروں سے لنخرجنکم من ارضنا، اگر یہ بات ہے تو ہم تم کو اپنی زمین سے جلا وطن کر دیں گے، یہاں رہنے ہی نہیں دیں گے، یعنی کوئی صورت ہی نہیں رہے گی تبلیغ کی۔ او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہماری ملت میں واپس لوٹ آؤ۔ تو دو ہی آپشن ہے تمہارے پاس، یا تو ملک بدر کر دیں گے ہم تمہیں، یا تم ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ جب یہاں تک ان قوموں کی بدماشی پہنچی ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پیغمبروں کے رب نے ان پیغمبروں کی طرف وحی کی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور اس زمین کا میں ٹھکانہ ہم تم کو دیں گے، من بعدہم، ان کو ہلاک کرنے کے بعد، اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، جو بھی میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، جس کو دل میں بھی آخرت کا خوف ہے، وَخَافَ وَعِيد، اور میری وعیدوں سے ڈرتا ہے، تو ان سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ میں نافرمانوں کو تباہ کروں گا، فرما برداروں کو غالب کروں گا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، ان دھمکیوں کے بعد بھی قوم باز نہ آئی اور انہوں نے فیصلہ جلدی طلب کیا۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر وہ شخص جو جبار اور سرکش تھا وہ خائب و خاسر ہو گیا، اور بالآخر ان قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ اور اس تباہی کے بعد کیا ہے آگے؟ کیا وہ سکون میں آ گئے؟ نا نا نا، من ورائہ جہنم، ہر اس جبار اور سرکش کے پیچھے جہنم ہے، جس کا میں عذاب کیا دیا جائے گا، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کو پیپ پلائی جائے گی، يَتَجَرَّعُهُ، جس کو وہ گھونٹ بھر بھر کے پینے کی کوشش کرے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، لیکن اس کو حلق میں اتار نہیں پائے گا اس کی گندی بدبو کی وجہ سے۔ قرآن میں یہ مضمون بھی اور بھی مقامات پر ہے کہ جو زخموں کی پیپ ہوگی نا وہ اللہ ان جہنمیوں کو پلائیں گے۔ دو قسم کے مشروبات کا، تین قسم کے مشروبات کا ذکر ہے قرآن میں، ایک زقوم یعنی معقولات کا، ایک زقوم جو انتہائی کڑوا درخت ہوگا، اور ایک کھولتا ہوا پانی جس سے حدیث میں آتا ہے کہ نیچے کا ہونٹ سوج کے نیچے تک پہنچ جائے گا، ناف تک، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور ایک جہنمیوں کی پیپ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور چاروں طرف سے موت اس کو گھیرے گی۔ جب آپ کسی کو بہت زیادہ عذاب میں ڈالتے ہیں تو وہ ظاہر مرنے لگتا ہے نا، اس کو یہ ہونے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، تو موت چاروں طرف سے آئے گی، اتنی سخت تکلیف ہوگی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مرے گا نہیں، کیونکہ مر گیا تو پھر تو ختم نا، یعنی اس کو تکلیف کا احساس ختم ہو جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا، یعنی یہ جو پیپ پلائی جائے گی اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ راحت میں آ جائیں گے، بلکہ اس سے بھی بڑا عذاب، وہ کیا ہے؟ آگ کا عذاب۔ قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو یہ عذاب کے بعد بھی، اس عذاب کے بعد پھر آگ میں ڈالا جائے گا، تو اللہ تعالی ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھیں۔ مثل الذین کفروا بربہم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جو لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، شرک کرتے ہیں، ان کو ایسی وعیدیں سنا رہا ہے کہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا ان کو، اور یہ سب کچھ پلایا جائے گا ان کو، تو آخر ان کے کچھ اچھے اعمال بھی تو ہیں نا، تو ان اچھے اعمال کا کیا بدلہ ملے گا؟ تو اللہ نے اچھے اعمال کی مثال دی۔ اللہ نے فرمایا ان کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، جو دیکھنے میں بڑے نظر آتے۔ راکھ جو ہے نا، جلی ہوئی چیز جو جل جل کے راکھ بن گئی ہو، تو اس کا کوئی پہاڑ ہو یا کوئی ٹیلا ہو، کوئی بڑی کوانٹٹی میں وہ راکھ جمع ہوئی ہوئی ہو،
تو دیکھنے میں کیا لگے گا؟ بھئی بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑی ڈھیری ہے، لیکن ویٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ ایک پھونک ماریں گے اڑ جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافر جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ کتنے ہی اچھے عمل کر رہا ہے، اس کے عمل کوانٹٹی کے لحاظ سے تمہیں بہت بڑا لگے گا، لیکن کوالٹی کے لحاظ سے اس کا اللہ کی نظر میں کوئی ویٹ نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے باپ کی نہ مانتا ہو، اس کا انکار کرتا ہو، محلے والوں کی خدمت کر رہا ہے، تو محلے والوں کی نظر میں تو اس کا عمل بڑا ہے، لیکن باپ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتے، چونکہ آخرت میں ثواب یا عذاب وہ تو اللہ نے دینا ہے نا، تو جو اللہ ہی کا انکار کر دیں، جو سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا خالق، سب سے بڑے احسانات اس کی آیات میں غور ہی نہ کریں، تو کتنے ہی اچھے ہو جائیں، اللہ کی نظر میں وہ اچھے نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کافر اچھا عمل کر ہی نہیں سکتا، اللہ فرماتے ہیں اس کے اچھے عمل کا ہماری نظر میں وزن نہیں ہے۔ تو راکھ کا ڈھیر دیکھنے میں بڑا لگے گا، لیکن تیز طوفانی ہوا جب چلے گی تو اس کو تو ہلکی سی ہوا اڑانے کے لیے کافی ہے، تیز ہوائیں اس کا کیا حشر کریں گی، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو ایسے ہی قیامت کے دن جب کافر اپنے عمل کے وزن کو دیکھے گا نا، تو وہ اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا عمل دیکھنے میں بہت بڑا تھا، لیکن آخرت کی طوفانی ہوا نے اس عمل کے ڈھیر کو ایک دفعہ میں ختم کر دیا ہے، تو کوئی قدر نہیں اللہ کے ہاں اس عمل کی۔ تو یہ ایک تشبیہ ہے، مثال ہے، ورنہ اتنی بات قرآن و سنت سے بہرحال ثابت ہے کہ کافر اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا آخرت میں بدلہ تو بالکل نہیں ملے گا، لیکن یعنی بدلے کا مطلب جنت کی صورت میں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو کافر بد عمل تھا اس کو عذاب زیادہ ہوگا، جو اچھا عمل کر کے گیا اس کو عذاب بہرحال دوسروں سے کم ہوگا۔ تو اتنی بات ضرور ہے۔ تو اللہ نے جو کہا نا کہ بالکل بے وزن کوئی اوقات نہیں ہے، وہ ثواب کے اعتبار سے، یعنی اچھے عمل کا جو انعام کی صورت میں بدلہ ملتا ہے جنت کی صورت میں، اس کے لحاظ سے وہ عمل اس کا زیرو ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کافر اگر اچھے عمل کرے گا، انسانیت کی خدمت کرے گا، سخاوت کرے گا، جیسے حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کی، تو اس خدمت کا ان کو آخرت میں جنت کی صورت میں تو بدلہ نہیں ملے گا، لیکن صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کو عذاب دوسرے کافروں کی نسبت کم ہوگا۔ اور ظاہر ہے اللہ کے انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایک جہنم وہ ہے جس میں ابو جہل ہوگا اور جس میں فرعون ہوگا، تو عام کافر اس جیسا برا تو نہیں ہوتا نا، وہ تو ظاہر ہے اس لیول کی انہوں نے بدماشیاں یا برائیاں نہیں کی ہوتی ہیں، تو اس لیے جہنم کے میں بھی درجات میں فرق ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان میں سے کسی عمل پر بھی قدرت نہیں ہوگی۔ عمل کا مطلب عمل کا بدلہ، کیونکہ آخرت میں جو ہمیں عمل ملے گا وہ بدلے کی صورت میں ملے گا، تو اللہ کہتے ہیں اپنے عمل پر ان کو قدرت ہی نہیں ہوگی، عمل ان کے ضائع ہو چکے ہوں گے، تو وہ اس کا بدلہ نہیں ملے گا ان کو۔ ذالک هو الضلال البعید، اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی ہے، کہ یعنی حق سے بہت دور ہے یہ گمراہی، کہ جس میں اتنی بڑی گمراہی ہے کہ آپ کے سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں، تو کتنی بڑی گمراہی ہے، ایسے کفر اتنی بڑی گمراہی ہے، شرک اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ کے سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، اب کفر اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم انکار کس کا کر رہے ہو؟ اس خدا کا، تو کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اس اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ کیا مطلب؟ کافروں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ اللہ کے منکر ہیں، کچھ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کچھ آخرت کے منکر ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تم کیسے انکار کر رہے ہو؟ یہ کائنات تمہیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ خدا ہے، یہ کائنات تمہیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ اکیلا ہے، اور یہی کائنات تمہیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس خدا نے اتنی بڑی کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، انسان کی آزمائش نہیں ہے، تو پھر اس کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کا مطلب تو محض اللہ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیز کو پیدا کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اے مخاطب، کیا تو یہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، کسی حکمت سے پیدا کیا ہے، اور اس کو تم پر قدرت اتنی ہے؟ دیکھیں، دو وجہ سے ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے۔ نمبر ایک، ہم حساب و کتاب کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو ہم پر قدرت بہت ہے، ہم اس کی نافرمانی کریں گے بچ کے نہیں جا سکتے۔ تو اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے، ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے یعنی مار دے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق پیدا کر لے۔ جیسے اس نے انسان کو پیدا کیا
اپنی قدرت سے تو اس کو ختم کر کے دوسری مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے، تو تم کیوں خدا کی نافرمانی اور بغاوت پہ تلے ہوئے ہو؟ رہا یہ مسئلہ کہ اللہ ایسا کیسے کرے گا، یہ دوبارہ سے نئی مخلوق کیسے پیدا ہوگی؟ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ فرماتے یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا یہ یقین کر لو کہ قیامت آئے گی، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو کسی حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے، اور آزمائش جب ہی ہوتی ہے جب آخرت میں حساب و کتاب بھی ہو۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، یہ سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، سب سے بڑا مقدمہ قوم کے لیڈروں اور ماتحت لوگوں کے درمیان چلے گا۔ غریبوں نے مالداروں کو فالو کیا، ماتحتوں نے اپنے افسروں کو فالو کیا، اور عوام نے اپنے سیاسی لیڈروں کو اور بادشاہوں کو فالو کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو جتنے کمزور ماتحت لوگ تھے وہ کہیں گے للذین استکبروا، تکبر والے لوگوں سے کیا کہیں گے؟ انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہارے تابع تھے، ہمارے لیڈر غلط تھے تو ہم نے تو تمہیں فالو کیا ہے نا۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ دنیا میں تو جب ہم پھنستے تھے تو تم ہمیں چھڑوا لیا کرتے تھے، تمہاری وجہ سے ہم دنیا میں کئی دفعہ مصیبت میں آئے ہیں، لیکن تم نے ہماری بیمار پرسی بھی کی، تم نے ہماری فریاد رسی بھی کی، تو اس عذاب میں جو آخرت میں ہے اس میں بھی تو ہم تمہاری وجہ سے آئے ہیں، تو کیا تم ہمیں مصیبت سے بچا سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ اگر ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دے دیتے، دنیا میں ہم بھی گمراہ تھے تو ہم نے تمہیں بھی گمراہی کے راستے پہ چلایا، سواء علینا، اب چونکہ ہم بھی گمراہ تم بھی گمراہ تو گمراہ لوگوں کا انجام تو جہنم ہے، لہذا اب ہمارے لیے یہ بات برابر ہے، اجزعنا، کہ ہم جزا و فضا کریں، چیخو پکار کریں جیسے تم کر رہے ہو، ام صبرنا، یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے ہم سب کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔